اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی وارداتوں کے خلاف MQM پاکستان میدان میں آ گئی۔ پاکستان ہاؤس میں MQM پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کی پریس کانفرنس میں اٹھایا رینجرز کی کارکردگی پر سوال۔ رینجرز کی موجودگی میں اسٹریٹ کرائم کا ہونا رینجرز کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ MQM رہنما نے شہر میں اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں اضافے پر وفاقی وزیر داخلہ سے ملنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اسٹریٹ کرائم اور چھیننے کی واردات نہیں ہے، یہ ٹارگٹ کلنگز کی واردات ہیں۔ اس شہر کے نوجوانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ 50 سالوں سے جب یہاں پر کوٹا سسٹم لگا کر تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کر کے جب نسل کشی کرنے کا جو ایک پلان بنایا گیا، اس پلان کے آگے، اس نسل کشی کے آگے، اس کوٹا سسٹم کے آگے جہاں پر شہری کوٹا 40%، دیہی کوٹا 60%، اور شہری کوٹا جو 40% ہے، آج کے دور میں اس 40% کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس شہر کا اور شہری علاقوں کا کوٹا چھین کر کسی اور کو دے دیا جاتا ہے۔ ایک نوکری نہیں ہے، ایک ایڈمیشن نہیں ہے شہر کا، لیکن اس شہر کی ماں نے، اس شہر کے والدین نے جب اس ظالمانہ نظام کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنی جمع پونجی، اپنے پیٹ کو کاٹ کر اپنے بچوں کو پرائیویٹ اداروں میں پڑھایا، لکھایا، بڑا کیا، جوان کیا، جب کھڑا کر لیا ان کو، تو آج کوئی آتا ہے ہتھیار لے کر دن دہاڑے، ایک دو نہیں، ہر دن ہتھیار لے کر آتا ہے، اور وہ اس کو پہلے اس جوان کو جو کہ MBA ہے، جو کہ انجینئر ہے، جس کی شادی ہونے والی ہے، جو کہ نوجوان ہے، جس کو ماں باپ نے اپنے پیٹ کو کاٹ کر جوان بڑا کیا ہے، اس کو آ کر پہلے گولی مارتا ہے، پھر اس سے فون چھینتا ہے، اور اس کے بعد چلا جاتا ہے، اس کو گولی مارتا ہے، اس سے موٹر سائیکل چھینتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ یہ نارمل اسٹریٹ کرائمز نہیں ہے، یہ ہماری نسل کشی ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ سارے چہرے دیکھیں، یہ سب وہ شہید ہیں، یہ سارے وہ شہید ہیں، اور ایسے سینکڑوں ہیں کہ جن کو لے کر ہم یہاں پر دکھا سکتے ہیں۔ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی ابھی جوان 20 سال، 18 سال، 22 سال کا بچہ جس گھر سے جائے، اس کی والدہ کو، اس کی ماں کو کیا تسلی دیں گے، کیا بتائیں گے، کیسے صبر کرے؟ ایک واقعہ، 2 واقعات، اس چند ماہ میں، صرف 3 سے 4 ماہ میں 71 سے زائد ایسے جوانوں کو شہید کر دیا، 71 سے زائد ایسے جوانوں کو شہید کر دیا گیا۔ ہم بارہا پریس کانفرنس کے ذریعے، بیانات کے ذریعے ارباب اختیار کو، پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، حکومت کو، ریاست کو، اور تمام اشرافیہ کو آواز دیتے رہیں کہ خدا را ہم پر سے یہ ظلم بند کیا جائے، لیکن نہیں بند ہو رہا۔ ایون کہ کل رات تک کا یہ واقعہ ہے، اور پرسوں اتقا جو معین ہیں ان کو گولی مار دی۔ گولڈ میڈلسٹ تھا لڑکا، جوان لڑکا، آپ اس کی شکل دیکھیں، اس کی تصویر دیکھیں، آپ کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ یہ سارے آپ شکلیں دیکھیں، یہ ساری آپ تصاویر دیکھیں، یہ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کی عمر ہے، ان کی عمر تھی، ان کی یہ ایج ہے اس ظلم کو سہنے کی۔ کیا یہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اور یہ صرف کراچی میں ہی ہو رہا ہے۔ ہم 20 دن پہلے وزیر داخلہ سے ملے تھے، 1-2 دن میں پھر ملیں گے۔ دیکھیے، میں تو نہیں کہہ رہا کہ MQM کو ہتھیار دو، میں تو کہہ رہا ہوں شہر والوں کو لائسنس دینا۔ اگر آپ ناجائز ہتھیار رکھ کر چلنے والوں کو نہیں روک پا رہے، بھائی ابھی تک کا ریکارڈ تو یہ کہ نہیں روک پا رہے، کہ جو بھی مرا ہے وہ پھول سے تو نہیں مرا، گولی سے مرا ہے، تو کیسے اتنے بڑے شہر میں اتنے سارے لوگ کیسے روزانہ واردات کر رہے ہیں ہتھیاروں کے ساتھ؟ یہاں تو ہتھیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ یہ نہیں روک پا رہے تو شہریوں کو لائسنس دیں، شہریوں کو، دکانداروں کو، شہریوں کو، عام لوگوں کو ہتھیار رکھنے کی اجازت دے دیں۔ ایک پالیسی بنا لیں کہ بھئی ہر شہری کے پاس پھر ہتھیار ہو۔ دنیا میں ہے، امریکہ میں بہت سارے شہروں میں ہے، اور جگہوں پہ اسٹیٹس میں، جہاں پر سب کو پتا، آنے والے کو جو گولی مارنے کے لیے آ رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ جس کو گولی مارے گا اس کی گاڑی میں بھی ہتھیار ہوگا۔ شہر میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کے خلاف احتجاج کی کال دینے کا عندیہ دیتے ہوئے MQM رہنماؤں کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند ماہ میں 71 سے زائد نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جرائم کی روک تھام کے لیے لوکل پولیسنگ نظام ضروری ہے۔